اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وسیدنا محمد وعلیہ الطاہرین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سامعین محترم السلام علیکم. آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے فعلی صفاتوں کے متعلق. آج ہم فعلی صفاتوں کو بیان کریں گے. ہمارا جو پچھلا درس تھا اس میں جو ہم نے آخر میں بتایا تھا وہ بتایا تھا فعلی صفات کیا ہوتی ہیں. تو دیکھیں فعلی صفات کیا ہوتی ہیں، پھر سے میں دہراتا ہوں، وہ یہ ہوتی ہیں کہ وہ خصوصیتیں، وہ خوبیاں، وہ صفاتیں جو خدا اور اس کی مخلوق کے بیچ کے رابطے سے حاصل ہوتی ہے، ان کو ان کو بولتے ہیں فعلی صفاتیں. ٹھیک، مثال کے طور پر ہم نے مثال دی تھی کہ رزاق ہونا، خداوند متعال کا رزاق ہونا. دیکھیں خداوند متعال اور اس کی مخلوق کے بیچ کے رابطے سے جو خصوصیتیں، جو اچھائیاں، جو خوبیاں حاصل ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں فعلی صفاتیں، فعلی خوبیاں، فعلی خصوصیتیں. رزاق کا ہونا، دیکھیں رزاق یعنی بہت زیادہ رزق دینے والا. ٹھیک، اب خداوند متعال کس کو رزق دیتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اپنی مخلوق کو رزق دیتا ہے. ٹھیک، اب جب مخلوق نہ ہو، کوئی رزق لینے والا نہ ہو تو خداوند متعال کس کو رزق دے گا؟ کسی کو نہیں. اصل کوئی ہے ہی نہیں جو رزق لے. تو جب تک کہ مخلوق نہیں ہوگی تب تک کہ یہ صفت ظاہر نہیں ہوگی، تب تک کہ یہ صفت حاصل نہیں ہوگی ہمیں. تو اس لیے ہم نے بتایا کہ وہ فعلی صفاتیں ان کو بولتے ہیں کہ جو صفت، جو خصوصیت خدا اور مخلوق کے بیچ کے رابطے سے حاصل ہوتی ہے، جیسے رزق کا دینا اور خلق کرنا، یہ ساری مثالیں ہیں. اب آئیے بیان کرتے ہیں کہ فعلی صفاتیں کیا کیا ہوتی ہیں اور ان کو کیسے ثابت کیا جائے خداوند کی ذات کے اندر. دیکھیں سب سے پہلی جو ہم بیان کر رہے ہیں صفت وہ یہ ہے خالقیت، یعنی کریٹیو پاور، یعنی جو قوت، جو خلق کرنے کی قوت ہے اس کے بارے میں. یعنی خداوند متعال کی جو ایک فعلی صفت ہے وہ یہ ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خالقیت رکھتا ہے، یعنی کریٹیو پاور رکھتا ہے. کیسے؟ اب ہم اس کو کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیں اب جب واجب الوجود جو خداوند متعال کی ذات ہے، ساری ممکن الوجود کے پیدا ہونے کی وجہ ثابت ہو گیا، ہم نے اس ثابت کر دیا کہ واجب الوجود نے ہی ساری موجودات کو پیدا کیا ہے، ساری موجودات کو خلق کیا ہے. یعنی موجودات کے بننے کی وجہ وہ واجب الوجود ہے، یعنی وہ خداوند متعال کی ذات ہے. اور ساری ہستی جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہ صفت خالقیت جو ہے اس کے لیے ثابت ہو جاتی ہے. کیسے؟ خالقیت یعنی کیا؟ کریٹیو پاور، یعنی بنانے والی قوت کو بولتے ہیں خالقیت، یعنی بنانے والی طاقت کو بولتے ہیں خالقیت. کہ بنانے والی طاقت کی جو خاص خصوصیت ہے، جو خوبی ہے، وہ ہے خداوند ذات متعال کے اندر. ٹھیک، کیوں؟ کیونکہ وہ بے نیاز ہے، اس نے ساری موجودات کو خلق کیا ہے. اب جب خلق کرنے کی قوت رکھتا ہے تو یہ صفت بھی اسی کے اندر پائی جائے گی. یہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں. ٹھیک، اب آتے ہیں دوسری صفت پر جو فعلی صفات میں سے ہیں، وہ ہے ربوبیت، یعنی ڈیوینٹی. اب دیکھیں رب جو ہم سنتے ہیں یا بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں، رب کے جو ڈکشنری میں جو معنی ہے وہ ہے صاحب کا معنی ہے، صاحب یا مالک کا معنی ہے. ہم جو اردو میں بولتے ہیں صاحب، صاحب، یہ رب کا معنی وہ ہے، یعنی وہ شے، وہ چیز جو دوسری چیز کو
پرورش کرتی ہے، پرورش دیتی ہے، اس کو بولتے ہیں رب۔ اب جب خدا نے مخلوق کو خلق کیا تو اس کے بعد مخلوق اور بھی اپنی کئی چیزوں میں اس خالق کی یعنی اس واجب الوجود کی اس کے اوپر نیاز مند ہے، یعنی اس کے اوپر وابستہ ہے، یعنی ہونے کے باوجود، خلق ہونے کے بعد بھی مخلوق جو ہے، جو موجودات ہیں جو خداوند متعال نے خلق کی ہے، وہ مخلوقات اپنے تمام زندگی کے کاموں میں، اپنے تمام امور میں خداوند متعال کی ذات پر وابستہ ہیں، بے نیاز نہیں ہیں مخلوقات، اور کسی بھی طریقے کی آزادی نہیں رکھتے ہیں، یعنی مالک وہی ہے، خداوند متعال کی ذات مالک ہے، یعنی پرورش دینے والی ذات جو ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بنایا، اس نے خلق کیا، اور جو چیز خلق ہوئی وہ اپنے زندگی کے تمام کاموں اور تمام چیزوں میں اس کے اوپر وابستہ ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ جب تک کہ وہ انجام نہ دے تب تک کہ اس کی زندگی کے تمام کام انجام نہیں دیے جا سکتے یا انجام نہیں دے سکتی وہ مخلوق۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند متعال کی جو ایک صفت فعلی ہے وہ ہے ربوبیت، یعنی وہ رب ہے، یعنی وہ پالنے والا ہے، وہ پرورش کرنے والا ہے، اور سارے کاموں کو وہی انجام دیتا ہے، اور وہی مالک ہے، وہی صاحب ہے تمام مخلوقات کا۔ جیسے مثال کے طور پر خداوند متعال کا رزق دینا، زندہ کرنا، مردہ کرنا یعنی مارنا، انسان کی یا مخلوق کی محافظت کرنا دوسری چیزوں سے، دوسرے شر بلاؤں سے، اور ایک جو خاص مثال ہے وہ یہ ہدایت کرنا انسان کی، یہ خداوند متعال کی خوبیوں میں سے ہے، جو ہے فعلی خوبیاں اس کی۔ ٹھیک، اب ہم تیسری خوبی کے اوپر آتے ہیں، جو صفات فعلی میں سے جو تیسری صفت ہے وہ ہے الوہیت۔ الوہیت کو انگلش میں وہی کہتے ہیں ڈیوینٹی۔ اب خداوند متعال اس اعتبار سے کہ واجب الوجود ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ معبود ہے، یعنی اس کی عبادت کی جائے اور پرستش کے قابل ہے، یعنی جب خداوند متعال کی ذات واجب الوجود ہوئی، یعنی اس کی ذات کا ہونا ضروری ہے، اور اس کی شان، اس کا مرتبہ، اس کی ویلیو یہ ہے کہ وہ معبود ہے اور پرستش کے قابل ہے۔ اور جس شخص نے بھی اس ذات کو واجب الوجود کے عنوان سے جانا یا پہچانا یعنی یا قبول کیا، تو اس شخص پر لازم ہے، واجب ہے کہ اس کی پرستش یا عبادت یا اطاعت کرے۔ اور یہی چیز اسلام میں ہے، یہی چیز اسلام کا جو ایک مشہور نعرہ ہے لا الہ الا اللہ، اس میں بھی موجود ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے مگر اس خدا کے، یعنی اس واجب الوجود کے جو لائق پرستش ہے، یعنی جس کی پرستش واجب ہے۔ تو عزیزان، یہ تو تھی تین خصوصیتیں جو فعلی صفات کے دائرے میں آتی ہیں۔ اب اس کے بعد اور بھی کچھ خصوصیتیں جو فعلی صفات کے اندر آتی ہیں، مگر ان کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے اور بہت زیادہ بحث ہے کلامیوں کے بیچ میں۔ کلامی اس کو بولتے ہیں جو عقائد سے ریلیٹڈ گفتگو کرتے ہیں، جو عقائد سے ریلیٹڈ جو اسکالرز ہوتے ہیں، جو عالم دین ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کلامی، یعنی عقائد۔ کلامی کیوں نام پڑا اس کا کلام؟ دیکھیں، امام رضا علیہ السلام کے دوران اس ٹائم عقائد سے ریلیٹڈ جو بحث ہوتی تھی وہ خدا کے کلام سے بہت زیادہ بات ہوتی تھی، بہت زیادہ بحث ہوتی تھی اس سے ریلیٹڈ امام رضا علیہ السلام کے دوران۔ تو اتنی زیادہ کلام الہی جو صفت ہے کلام الہی،
یعنی خداوند متعال کی ذات آیا کلام کرتی ہے یا نہیں. تو اس موضوع پہ اتنی زیادہ بحث ہوئی عقائد کے اندر، علم عقائد کے اندر، کہ اس کا نام پڑ گیا کلام، علم کلام. تو یہ وجہ ہے کہ علم عقائد کو علم کلام بولتے ہیں. تو جو اب دیکھیں چوتھی جو صفت ہم بتانے جا رہے ہیں، اور یہ جو بہت اختلافی ہے، بہت اختلاف ہیں ان مسائل کے اندر. دیکھیں وہ اس کا کیا نام ہے چوتھی صفت کا، وہ ہے ارادہ. عقائد کی بحثوں میں ایک اختلافی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کا نام ہے ارادہ الہی، یعنی خداوند متعال کا ارادہ، یعنی خداوند متعال کا ڈیسیژن لینا، ڈیسائیڈ کرنا کسی کام کو کرنے کا، اس کو بولتے ہیں ارادہ الہی، یعنی خداوند متعال کا ارادہ. مثال کے طور پر کیا اختلاف ہے؟ مثلا اس میں سے ایک اختلاف یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ جو ہے خداوند متعال کا وہ ذاتی صفت میں سے ہے خدا کی یا نہ، یا فعلی صفت میں سے ہے. یہ ان میں سے ایک مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے اس میں. خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کروں کہ ارادے کے دو معنی بتائے جاتے ہیں. ایک تو پہلا دوست رکھنا یعنی محبت کرنا کے معنی میں ہے. دوسرا کہ آپ سب جانتے ہیں جیسے اردو میں بھی ہے ارادہ، یعنی کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہم نے کیا، یعنی کسی کام کو انجام دینے کا فیصلہ لینا، اس معنی میں ہے ارادہ. اب ارادہ ہے کیا؟ دیکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریے گا اور تھوڑی سی دقت کریے گا. جو میں بول رہا ہوں، جو میں حرف یوز کر رہا ہوں، کلمات جو ورڈز یوز کر رہا ہوں، اس کو تھوڑی سی دقت کریے گا. دیکھیں انسان کے اندر کچھ نفسیاتی کیفیتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ دروازہ کھولیں اور ایک دم سے آپ کے سامنے کوئی آ جائے تو آپ ڈر سے جاتے ہیں، یا اگر ڈریں بھی نہ تو آپ کے اندر سے ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کہ اردو میں ایک کلمہ ہے کیفیت طاری ہونا. یہ کیفیتیں بہت ساری ہوتی ہیں انسان کے اندر. کیفیت طاری ہونا یعنی اندرونی کیفیت بہت ساری ہوتی ہیں. ارادہ بھی کچھ انہی میں سے ایک ہے، انہی اندرونی کیفیتوں میں سے ایک جو کیفیت ہے وہ ہے ارادہ، یعنی انٹرنل کوالٹی جس کو بولتے ہیں. اور یہ ارادہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی نفسیاتی کیفیت ہے، ایسی اندرونی کیفیت ہے جو کسی کام کو انجام دینے سے پہلے انسان کے اندر اس کام کا فائدہ پہلے معلوم ہوتا ہے انسان کو، کہ وہ کام فائدہ رکھتا ہے اس کے لیے، اور اس کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے اندر اس کام کو کرنے کا شوق ایجاد ہوتا ہے، شوق بنتا ہے. تو اس شوق کو ہم وہ نفسیاتی کیفیت کہتے ہیں. وہ ایک کیفیت طاری ہونا جو ہم بولتے ہیں وہ ہوتا ہے شوق انسان کا، کہ انسان کو جب پتہ چلا کہ وہ کام کا کرنا اس کے لیے فائدہ رکھتا ہے، تب وہ ارادہ کرتا ہے. اس چیز کو بولتے ہیں، اس نفسیاتی کیفیت کو بولتے ہیں ارادہ. مثال کے طور پر ہم پانی کی مثال دیتے ہیں. دیکھیں جب انسان پیاسا ہوتا ہے تو یہ پیاس کا لگنا کیا ہے؟ یہ پیاس کا لگنا انسان کی اندرونی کیفیت ہے. ٹھیک، اب اس پیاس کو لگنے کے بعد انسان پیاس بجھانے کے لیے اپنی پانی کا تصور لاتا ہے کہ پانی پیے. تو اب پانی پیے تو یہ تصور جو ذہن میں آیا اس کے، دیکھیں اب ہم اس طریقے سے بیان کریں کہ اب جب اس نے تصور کیا پانی پینے کا، یعنی اس کو معلوم ہوا کہ یہ پانی پینا اس کے لیے فائدہ رکھتا ہے. ٹھیک، کیا فائدہ ہے؟ کہ اس سے پیاس بجھے گی، تو یہ فائدہ رکھتا ہے. اب اس فائدے کی بنا پر اس کے اندر ایک شوق ایجاد ہوا اس کے اندر. تو یہ شوق جو ہے نا وہ ہے نفسیاتی کیفیت اس کے اندر. اس شوق نے کیا کیا؟ اس کے اندر ارادہ پیدا کیا پانی پینے کا، کہ اس کو پیاس لگی
اس پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک۔ اب یہ فائدہ مند جو ثابت ہوا، اس کے اندر اس فائدے نے شوق ایجاد کیا، اور اس شوق نے کیا کیا؟ ارادہ کیا پانی پینے کا، ٹھیک۔ تو یہ تھا ارادہ۔ اب دیکھیں، آیا خداوند متعال کا ارادہ یہی ارادہ ہے جو انسان ارادے کرتا ہے یا نہیں؟ اس کا ارادہ کچھ اور ہے۔ ہاں عزیزوں، خداوند متعال کا ارادہ انسان کے ارادے سے کہیں زیادہ بلند مرتبہ رکھتا ہے، اور کہیں زیادہ مختلف و جدا ہے، نہیں الگ ہے اس سے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب انسان کے اندر اندرونی کیفیتیں جو ایجاد ہوتی ہیں، جو بنتی ہیں، وہ انسان ان کی ضرورت رکھتا ہے، یعنی انسان مجبور ہے وہ کام کو انجام دے، اگر نہ دے تو اس کی ذات فنا ہو جائے گی۔ یعنی پانی کا پینا، سانس لینا، اور انسان جو ڈرتا ہے اور جو خوش ہوتا ہے، یہ ساری اندرونی کیفیتیں ہیں کہ اگر نہ ہو تو وہ انسان نہ ہو، ٹھیک۔ یعنی انسان ان اندرونی کیفیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک۔ انسان بے نیاز نہیں ہے، اور اس کا ارادہ بھی انہی چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی وہ ارادہ کرتا ہے یعنی اپنی ضروریاتوں کو پورا کرے، ٹھیک۔ اب خداوند متعال کا ارادہ اپنی ضروریاتوں کو پورا کرنے کے اوپر نہیں ہے، یعنی کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں رکھتا ہے، تو اس کے ارادے بھی اس کی ضرورت کے بنا پہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ خداوند متعال کا جو ارادہ ہے وہ انسان کے ارادے سے کہیں جدا ہے، اور انسان کے ارادے اس کی ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں فائدہ ہوتا ہے انسان کا، اور خداوند متعال کے ارادے اس ذات کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال کی ذات بے نیاز ہے، یعنی ڈیپینڈ نہیں ہے کسی کے اوپر۔ تو یہ تو تھا ارادے کی بحث۔ اب جو پانچویں جو قسم ہے فعلی صفاتوں، فعلی خصوصیتوں میں سے، وہ یہ ہے کہ حکمت کا رکھنا، یعنی خداوند متعال کی صفاتوں میں سے ایک صفت حکمت ہے۔ حکمت کا کیا معنی ہے؟ ایک تو معنی یہ ہے کہ حکمت ایک خاص قسم کی شناخت کو کہتے ہیں، خاص قسم کی پہچان کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ فاعل یعنی وہ شخص، وہ چیز جو کسی کام کو انجام دیتی ہے، اس کو بولتے ہیں فاعل، یعنی ڈوئر۔ یعنی وہ فاعل اپنے کام کو کسی ہدف کی بنا پر انجام دیتا ہے، اور حکیم جو یہ کام انجام دے رہا ہے کسی ہدف کی بنا پر، اس کو بولتے ہیں حکیم، یعنی حکمت کی بنا پر کام انجام دینے والا ہمیشہ اپنے کسی بھی کام کو بنا ہدف کے انجام نہیں دیتا، یعنی اس کے سارے کام ہدف مند ہوتے ہیں، یعنی پرپز رکھتا ہے، ایم رکھتا ہے کسی کام کو انجام دینے کا، ہدف کی بنا پر قدم بڑھاتا ہے، کام انجام دیتا ہے سارے۔ اور کوئی شخص یا کوئی شے کسی کام کو بنا کسی ہدف کے اگر انجام دے رہی ہے تو وہ کام بیکار ہوگا اور لغو ہوگا، یعنی یوز لیس ہوگا اس کا کام۔ یعنی کوئی نہ کوئی تو ہدف ہوگا انسان کو کام کرنے کا، یعنی جب آپ اٹھ رہے ہیں، قدم بڑھا رہے ہیں، یعنی آپ کے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی ہدف، کوئی نہ کوئی پرپز یا ایم تو ہونا چاہیے نا، کہ آپ قدم کیوں بڑھا رہے ہیں۔ یعنی کیوں کا سوال تو آپ کے جواب آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ اگر قدم بڑھا رہے ہیں کسی چیز کی طرف تو کیوں، آپ اگر کوئی چیز کھا رہے ہیں کیوں، یعنی ہدف کا ہونا، یعنی اس کیوں کا جواب ہونا آپ کے ذہن کے اندر، یہی آپ کے کام کو ہدف مند بناتی ہے، یعنی آپ کا کام بیکار نہیں ہے، لغو نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں یوں ہی چل رہے ہیں، نہ ان کا کوئی ہدف ہے، نہ کہیں ان کو کہیں جانا ہے، نہ کچھ سوچ رہے ہیں، بس یوں ہی چل رہے ہیں۔ تو یہ چلنا ان کا، یہ قدم بڑھانا ان کا کسی چیز کی طرف، یہ یوز لیس ہے، لاغو ہے، یہ بیکار ہے، یعنی کوئی ہدف نہیں ہے ان کے اندر، ان کے کام کو انجام دینے کا۔
تو یہ ہوتا ہے حکمت کا معنی. اب خداوند متعال کی ذات بھی ایسا ہی ہے، یعنی اس نے ساری مخلوقات کو خلق کیا، ساری موجودات کو وجود میں لایا حکمت کی بنا پر، یعنی ایک ہدف کی بنا پر وجود میں لایا. ٹھیک، اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ ایسے ہی کہ ہم نے پہلے ثابت کیا کافی ساری چیزوں کو. کیسے؟ اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کے ہم نے ثابت کیا. کیسے؟ دیکھیں، ایک انسان انجینئر ہے، کمپیوٹر بنا رہا ہے، موبائلز بنا رہا ہے. اب جب آپ کمپیوٹر کو کھول کے دیکھیں گے، اندر اس کی چپس ہوتی ہیں اور تمام سارے وائرز ہوتے ہیں اور سرکٹس ہوتے ہیں. اس کے اندر جب آپ کھول کے دیکھ رہے ہیں تو ساری چیزیں اپنی جگہ پر منظم ہیں، اور جو جگہ پہ ہے اس چیز کا وہاں پر ہونا ایک ہدف کے مطابق ہے، ایک ریزن کے مطابق ہے. اگر وہ چیز وہاں پہ نہ ہو تو ایک مہم کام انجام نہیں دیا جا سکتا. یعنی اگر موبائل میں اگر اسپیکر جو ہے وہ اوپر ہو اور جس چیز سے آپ جو مائکرو فون ہے وہ نیچے ہو، یا اس کو ہم برعکس کر دیتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں کیونکہ مثال ہم نے غلط بول دی. مائکرو فون جو ہے جہاں پہ انسان کی آواز جاتی ہے وہ اوپر ہو، اور جو اسپیکر جہاں سے آواز سنتا ہے انسان وہ نیچے ہو. تو آیا یہ صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کام جو ہے نا بیکار ہے. کیوں؟ کسی ہدف کے مطابق نہیں ہے یہ کام. آپ کا ہدف تھا اسپیکر اوپر ہو آپ کے کان کی جگہ پہ اور مائکرو فون نیچے ہو آپ کے منہ کی جگہ پہ، تاکہ آپ کا یہ کام ہدف مند ثابت ہو سکے، آپ کی آواز کہیں جا سکے اور آپ کسی کی آواز سن سکیں. تو اگر یہ نہ ہو تو وہ کام ہی یوز لیس ہوگا، یعنی بیکار ہوگا. تو اب اتنی سی چیز میں ہم ہدف رکھتے ہیں سارے کام کو انجام دینے کا. یعنی یہ موبائل کو بنانے میں ہم تمام کاموں میں، تمام چیزوں کو جو ہم اسمبلڈ کر رہے ہیں، جو ایک جگہ پہ اکٹھا کر رہے ہیں، اس میں بھی تمام ہدف رکھتے ہیں ہم لوگ. تو خداوند متعال نے مخلوقات خلق کی، تمام موجودات کو بنایا، وہ آیا ہدف نہ رکھتا ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. تو اس کا مخلوقات کو خلق کرنا اور تمام اموروں میں مخلوقات کا اس کے اوپر ڈپینڈ ہونا، یہ سب حکمت کے تحت ہے، یہ سب ہدف کے تحت ہے. تو یہ تو تھی حکمت کی بحث. اب جو حکمت کے بعد ہماری چھٹی جو صفت ہے وہ ہے کلام الہی، یعنی خداوند متعال کا کلام کرنا، یعنی خداوند متعال کی ذات کا بولنا. اس صفت میں بھی اسلامی فرقوں میں، جو اتنے سارے فرقے ہیں ہمارے اسلام کے اندر، اس میں بہت زیادہ بحث ہوئی ہے، اختلافات ہیں اور سب کے اپنے اپنے نظریے ہیں. شیعوں کا نظریہ کیا ہے؟ خداوند متعال کی ذات کلام کرتی ہے، بولتی ہے، مگر اس کا کلام کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلام کو، جو خداوند متعال کی ذات ہے، اگر کسی سے بات کرنا چاہتی ہے تو وہ کسی دوسری شے میں آواز ایجاد کر دیتی ہے، دوسری چیز میں آواز ایجاد کرتی ہے، آواز پیدا کر دیتی ہے کہ اس کے ذریعے سے بولے. کیوں دوسری چیز میں آواز ایجاد کرتی ہے؟ کیونکہ خداوند متعال کی ذات بے نیاز ہے، میٹر نہیں رکھتی، مادہ نہیں رکھتی ہے. اس وجہ سے دوسری چیز میں وہ آواز ایجاد کرتی ہے. اب دیکھیں، قرآن شریف خداوند متعال کی آواز ہے، خداوند متعال کی گفتگو ہے اپنے پیغمبر سے. تو وہ کس کے ذریعے سے نازل ہوا؟ جبرائیل کے ذریعے سے نازل ہوا. یعنی خداوند متعال نے جبرائیل کے ذریعے سے اپنے کلام کو پہنچایا، یعنی اپنے کلام کو جبرائیل کی آواز
کے ذریعے سے پیغمبر تک کے پہنچایا۔ تو یہ تو تھا کلام الہی سے متعلق گفتگو۔ اب اس کے بعد کی جو صفت ہے اور آخری صفت جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صدق کا ہونا، یعنی خداوند متعال کی ذات صدق ہے، یعنی سچی ہے، یعنی ٹروتھ ہے، یعنی اب اس کا کیا معنی ہے؟ خداوند متعال کی ذات ہمیشہ سچائی بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی ہے، ٹھیک؟ اب یہ جو صفت ہے کلام الہی کے بعد آتی، یعنی اب جب ہم نے ثابت کیا خداوند متعال کی ذات کلام کرتی ہے یعنی بولتی ہے، تو اب اس کا بولنا، اس کا کلام آیا صحیح ہے یا غلط ہے، یعنی سچا ہے یا جھوٹا ہے، یعنی خداوند متعال کی ذات سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے۔ جو بھی خبر ہم لوگوں کو مل رہی ہے وہ ساری خبریں جھوٹی ہیں یا سچی ہیں۔ تو دیکھیں، اب ہم اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ خداوند متعال کی ذات سچ بولتی ہے، کس کی مدد لیں گے؟ عقل کی مدد لیں گے۔ کیسے؟ دیکھیں، عقل ہماری جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، صحیح چیزوں کو اور خراب چیزوں کو پہچاننے کی قوت رکھتی ہے، ٹھیک؟ کیسے؟ دیکھیں، ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو ہماری عقل کہہ سکتی ہے کہ یہ جھوٹ بولنا اس کا صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی سچ بول رہا ہے تو عقل ہماری یہ پہچان سکتی ہے کہ یہ سچ بولنا صحیح ہے، تو عقل ہماری تشخیص دے سکتی ہے، عقل ہماری پہچان سکتی ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں ثابت کیا کرنا ہے؟ خداوند متعال کی ذات جو کلام کرتی ہے اور اس کا جو کلام ہوتا ہے، اس کے جو حرف ہوتے ہیں، اس کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے، جھوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، جھوٹ انسان کیوں بولتا ہے؟ جھوٹ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کے جھوٹ بولنے کی وجہیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، جیسے اس کا جاہل ہونا، یعنی معلوم نہ ہونا کسی چیز کا، وہ جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی اس کو معلوم نہیں ہے اور جھوٹ بول دیا اس کو پتہ نہیں۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہو وہ ڈرتا ہو کسی چیز سے اور وہ جھوٹ بول دے ڈر کی بنا پر، ٹھیک؟ یا ہو سکتا ہو وہ کسی چیز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو، ٹھیک؟ تو یہ ساری وجہیں ہو سکتی ہیں کہ انسان جھوٹ بول رہا ہو، سچائی کو چھپا رہا ہو، ٹھیک؟ اب آیا خداوند متعال کی ذات میں بھی یہی وجہیں پائی جاتی ہیں کہ اس کا کہ وہ اپنے گفتگو کو جھوٹا کر سکے، یعنی جھوٹ بولے؟ نہیں عزیزوں، کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال کی ذات ہم نے ثابت کی کہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ذات خود علم کی ذات ہے، خود علم ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو نہیں جانتا ہو اور وہ جھوٹ بول دے۔ تو عزیزوں، یہ سارے نقص جو ہیں جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں اور اس نقص کی بنا پر وہ جھوٹ بولتا ہے، اس عیب کی بنا پر وہ جھوٹ بولتا ہے، خداوند متعال کی ذات میں کوئی بھی عیب نہیں پایا جاتا، کوئی بھی نقص نہیں پایا جاتا کہ وہ جھوٹ بول لے۔ تو اب اس بنا پہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ خداوند متعال کی ذات جب گفتگو کرتی ہے، یعنی جو خبریں جو دیتی ہے وہ ہمیشہ صادق ہوتی ہیں، یعنی سچی ہوتی ہیں، جھوٹی نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں عزیزوں، آج کے درس میں جو ہم نے جو صفات فعلی جو پڑھی، فعلی صفاتوں کے بارے میں جو گفتگو کی، ان میں سے کیا کیا تھیں؟ ان میں سے جو پہلی جو صفت تھی وہ تھی خالقیت، جو کہ کریٹو پاور جس کو بولتے ہیں، دوسری ربوبیت جس کو ڈیوینٹی بولتے ہیں، تیسری الوہیت، چوتھی ارادہ یعنی ڈیسیژن لینا خداوند متعال کی ذات کا، اور پانچویں جو تھی حکمت جس کو بولتے ہیں وزڈم، اور چھٹی جو تھی وہ تھی کلام الہی یعنی خداوند متعال کی ذات کا گفتگو کرنا،
اس کے بعد جو تھی آخر وہ تھی صادق ہونا، خداوند متعال کی ذات کا گفتگو جو کرتا ہے اس کا سچ ہونا، یعنی سچائی ہونا اس کے کلام میں، یہ تھی فعلی صفاتیں۔ ہاں عزیزو، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین۔